شاہ زیب صاحب آفس سے لوٹے تو کافی پریشان لگ رہے تھے اور گھر آتے ہی سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلے آئے تو مہرونیسا بیگم کے دل کو تشویش ہوئی۔ وہ فوراً کمرے میں پہنچی تو دیکھا شاہ زیب صاحب بغیر لباس بدلے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ انہوں نے شوہر کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ بس رات والے واقعے نے ہی الجھا رکھا ہے، انہوں نے سنجیدگی سے بتایا۔ کوئی پریشانی ہو گئی ہے پھر؟ کیا وہ تو حوالات میں بند تھا نا؟ وہ تو سب ٹھیک ہے، اس کا باپ اور وکیل بڑی کوششیں کر رہے ہیں چھڑانے کی۔ امجد خان کے پاس کئی چکر لگا چکا ہے وہ شخص، مگر مجھے اصل تشویش مصطفیٰ کی طرف سے لاحق ہو رہی ہے۔ انہوں نے قدرے رسانیت سے بتایا تو وہ چونکی۔ کیا ہوا ہے مصطفیٰ کو؟ مصطفیٰ کو کچھ نہیں ہوا، رات تو وہ اچھا خاصا کنٹرول میں تھا، صبح بھی ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہی تھا، مگر اب تو اس پر صرف جنون سوار ہے کہ وہ اس شخص کو جان سے مار دے گا، کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ شوہر کی باتیں سن کر اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے وہ کتنا تحمل مزاج ہے، مگر جب کوئی بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک پوری نہیں کر لے گا۔ رات میری ہدایت کی وجہ سے چپ رہا تھا، مگر آج جب واپس آ کر آفس گیا تو وہ سیدھا امجد خان کے پاس حوالات میں پہنچا تھا۔ وہاں جاتے ہی اس نے اس لڑکے ایاز کی اچھی خاصی پٹائی کر ڈالی۔ آپ کو بتایا تو تھا کہ اچھا خاصا فائٹر ہے وہ اس معاملے میں، اس کے چند وار ہی مقابل کو ہدموا کر دینے کو کافی ہیں۔ وہ تو خیر امجد خان اور ساتھیوں نے زبردستی اسے وہاں سے نکال دیا، مگر جس طرح مصطفیٰ کے تیور تھے مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ سامنا ہونے پر وہ اس لڑکے کو زندہ چھوڑے گا۔ امجد خان نے پریشان ہو کر مجھے بتایا تو مجھے فوراً جانا پڑا، بڑی مشکل سے مصطفیٰ کو قابو کیا، مگر اس کا جوش کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا، انہوں نے تعصب سے بتایا۔ اچھا خاصا اس لڑکے پر تشدد کیا ہے، اگر اس کے باپ تک بات پہنچ گئی تو ایشو بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے، مگر ہم بھی یہ سب قانون و قاعدے کے تحت کر رہے ہیں، تو اب مصطفیٰ کو بھی خود پر کنٹرول کرنا ہوگا، مگر اس کے ذہن میں میرے بہت سمجھانے پر بھی یہ نقطہ فٹ نہیں ہو پا رہا۔ میرے اللہ، اب وہ کدھر ہے؟ پتہ نہیں، مجھ سے بھی خفا ہو کر کہیں نکل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے خاندان کی خواتین پر ہاتھ اٹھایا ہے، یہ جرم ناقابل معافی ہے، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے سمجھانے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ وہ مصطفیٰ کو لے کر خاصے پریشان لگ رہے تھے۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے رات میں ہی گھر واپس بھیج دیتا اور خود ہی سارے معاملے کو ہینڈل کرتا، یہ شروع سے ہی اس قدر جنونی رہا ہے، جو بات ذہن میں بیٹھ گئی وہیں بیٹھ گئی۔ اسے ہاسٹلوں میں اسی لیے تو رکھا تھا کہ اس کی طبیعت کا یہ جنونی پن ختم ہو، مگر وہاں جا کر بھی نہ جانے کیا کچھ کرنے لگ گیا تھا۔ پریشان ہو کر بھی میں نے بلیک بیلٹ فائٹنگ کی ٹریننگ میں لگا دیا۔ یہ جنون تو کم ہوا، مگر باہر جا کر بھی یہی کچھ کرتا رہا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا اتنا بڑا فائٹر بن جائے گا۔ پاکستان آتے ہی اس نے کہا کہ وہ جاب کرنا چاہتا ہے، اس کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے، میں نے بھی حامی بھر لی۔ اس کا شوق دیکھتے اس کی تربیت کروائی، امتحان دلوایا، اتنا عرصہ نارمل ہی رہا، اب ایک دم پھر وہی جنونی پن۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ واقعی خاصے پریشان تھے۔ آپ کے پاس تبندہ بی کی کوئی کال آئی؟ انہوں نے بیگم کو دیکھا۔ نہیں، میرے پاس تو نہیں آئی، شہوار کا ہمیں پتہ نہیں۔ اور شہوار کا کیا حال ہے، کوئی بات چیت کر رہی ہے کہ نہیں، یا ابھی تک کمرے میں بند ہے؟ ہاں، آپ لوگوں کے جانے کے بعد ناشتہ کرنے نکلی تھی، رات والی حالت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی ایک شدید صدمے سے گزری ہے، اب آہستہ آہستہ ہی سنبھلے گی۔ اور اس کے چہرے کا زخم؟ عائشہ کو مسلسل اس کے ساتھ ہی لگایا ہوا ہے میں نے، آتے جاتے مرہم لگا رہی ہے، نیل قدرے کم ہوئے ہیں، اب جو دل کے اندر زخم ہوا ہے وہ تو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا نا۔ مصطفیٰ کی جو کنڈیشن ہے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، اب تبندہ سے بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا شہوار کی طرف رجحان میں اچھا خاصا محسوس کر رہا ہوں، اور اس قصے میں اس قدر جذباتی شہوار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبندہ سے بات کر کے نکاح تو ہو جائے، مصطفیٰ کی توجہ تو بٹے اور اس کا جوش بھی کم پڑ جائے گا۔ مصطفیٰ کے لیے شہوار جیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہی اسی لیے تھا کہ مصطفیٰ کو اس جیسی لڑکی ہی ہینڈل کر سکتی ہے۔ وہ ٹھنڈے سباؤ اور مزاج والی لڑکی ہے۔ وہ مصطفیٰ والے واقعے کو لے کر خاصے ٹچی ہو رہے تھے، انہوں نے تفکر سے سر ہلا دیا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر وہ شہوار بھی تو راضی ہو، اس دن تبندہ نے آپ کو بتایا تو تھا۔ شہوار کو راضی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ میں دیکھ لوں گا، اس کے اعتراضات عام نوعیت کے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں۔ آپ مجھے یہ فون دیں، میں ابھی تبندہ سے بات کرتا ہوں۔ شاہ زیب صاحب کا انداز حتمی، انہوں نے سائڈ ٹیبل پر ذرا سیٹ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ہیلو، انہوں نے کال ملائی تو دوسری طرف کوئی ملازمہ تھی۔ میں شاہ زیب بات کر رہا ہوں، تبندہ بھی کو بلواؤ، انہوں نے حکم دیا۔ السلام علیکم صاحب، جی ابھی بلاتی ہوں۔ وہ فوراً ریسیور رکھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد تبندہ بھی لائن پر تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ سنائیں؟ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بابا صاحب کیسے ہیں؟ اب طبیعت کیسی ہے ان کی؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ طبیعت تو خاصی سنبھل گئی ہے، ڈاکٹر دن میں کئی بار چکر لگاتا رہتا ہے، پھر ہم سب بھی توجہ دے رہے ہیں، اب تو وہ خود بھی کمرے سے نکل کر حویلی میں گھوم پھر لیتے ہیں۔ ویل ڈن، بہت اچھی امپروومنٹ ہے۔ زینب آپا اور زہرا موجود ہیں یا چلی گئی ہیں؟ زینب آپا تو کل شام میں ہی رخصت ہو گئی تھیں، زہرا ابھی موجود ہیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو دوسری طرف وہ الجھی۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ اس رات جب بابا صاحب کی طبیعت کی خرابی کے متعلق ہمیں اطلاع ملی تھی تو ہم مصطفیٰ اور شہوار کے رشتے کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، اور آپ ہمیں شہوار کی راضی نہ ہونے کی وجہ بتا رہی تھیں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا۔ جی، وہ سنبھل گئی، وہ پتہ نہیں مزید کیا کہنا چاہ رہے تھے۔
مزید اس موضوع پر پھر ہماری بات نہیں ہو سکی، مگر میں اب آپ سے دونوں کے نکاح کی تاریخ مانگ رہا ہوں۔ اسی ہفتے کی کوئی تاریخ دے دیں۔ بابا صاحب سے بھی صلاح مشورہ کر لیں، بلکہ میں خود ان کو کال کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے ایک دم عجلت میں سب کہا تو وہ حیران رہ گئیں۔ اتنی جلدی؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اور شہوار، وہ تو سرے سے ہی راضی نہیں ہے۔ بچے اس ایج میں ایسی ذہنی کرائسس سے گزرتے رہتے ہیں۔ شہوار سے میں خود بات کر لوں گا۔ کیا آپ کو ہم پر، ہمارے خاندان پر یا مصطفیٰ پر کوئی شبہ ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ دوسری طرف سے تبندہ بھی نے فوراً کہا، نہیں، مصطفیٰ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ شہوار کا نصیب بنے، میری بھی شدید خواہش ہے، مگر شہوار بھی میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ کیسے کر سکتی ہوں؟ کسی کو پرکھنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے برسوں آپ لوگوں کے ساتھ گزار دیے ہیں، پھر بھی شبہ والی گنجائش نکل آئے، ناممکن سی بات ہے۔ مجھے آپ لوگوں پر اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ ہے۔ تو پھر بالکل بے فکر ہو جائیے، شہوار کے ریئیکشن کو ذہن پر مت لیں، وہ آہستہ آہستہ سنبھل جائے گی، میں خود بات کر لوں گا۔ ہر ایک کو میں نے مصطفیٰ اور شہوار کے رشتے کی خبر دے دی ہے، خاندان میں ہر کوئی باخبر ہے۔ ایسے میں ہم پیچھے ہٹیں گے تو بہت سوال اٹھیں گے۔ یہ ہماری زبان اور ہماری آن کی بات ہے۔ پھر بتائیں، نکاح کی کون سی تاریخ درست رہے گی؟ ان کا اس قدر حتمی اور قطعی دو ٹوک انداز دیکھ کر تابندہ بھی ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ شہوار کیسی ہے؟ آج اور کل سارا دن مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ اسے کال کرتی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ سے ایک اور فیور بھی درکار ہے۔ آپ جب تک یہ سارا پروسیس فائنل نہیں ہو جاتا شہوار سے بات نہیں کریں گی، وہ بچی ہے، اس معاملے میں خاصی جذباتی ہے، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اوکے، پھر شہوار سے بات کر کے اور پھر بابا صاحب سے فائنل بات کر کے میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دیتا ہوں، یا پھر آپ تاریخ فائنل کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہی فائنل کر لیں۔ انہوں نے حامی بھری۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو مہرونیسا بیگم نے فوراً کہا، تبندہ مان گئی؟ جی، آپ ایسا کریں، میرے ساتھ ابھی شہوار کے پاس چلیں، میں اب اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتا، جتنی جلدی فائنل ہو بہتر ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں شہوار کے روم میں آئی تو وہ بالکل اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر وہ بستر پر آ بیٹھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری بیٹا؟ دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ جی ٹھیک ہوں۔ وہ ابھی بھی چادر چہرے پر کیے ہوئے تھی۔ ہاں، البتہ وہ لباس بدل چکی تھی۔ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی، شاہ زیب صاحب نے کہا تو شہوار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی کہیے، آپ ہمیں کیا حیثیت دیتی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تو وہ الجھی، نہ جانے وہ ایسا سوال کیوں پوچھ رہے تھے۔ آپ کی میں بہت عزت کرتی ہوں، زندگی کے ہر میدان میں بابا صاحب کے بعد آپ نے جس طرح ایک باپ کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھ میرا خیال کیا ہے، مجھے ہمیشہ ایک تحفظ کا احساس دلایا ہے۔ آپ کی ذات میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے دل میں موجود جذبات کہہ دیے تو وہ مسکرا دیے۔ مجھے آپ کے جذبات کے اظہار پر بہت خوشی ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے کس قدر اختیار حاصل ہے، آپ مجھے یہ بتائیں۔ بہت شفقت سے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ حقیقتاً چونکی۔ اس سوال کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے؟ وہ اندر ہی اندر الجھی۔ آپ جو بھی حکم کریں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مگر اس سوال کا مطلب؟ شاہ زیب صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں اب اگلی بات آپ کریں۔ کل جو بھی واقعہ ہوا اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اسی ہفتے آپ اور مصطفیٰ کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ جی، مہرونیسا بیگم نے بتایا تو وہ حیرت سے رہ گئی۔ تبندہ بھی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ اپنے خاندانی مسئلے کو لے کر خاصی جذباتی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ مصطفیٰ کے ساتھ اس رشتے پر ابھی بالکل راضی نہیں ہیں۔ ہم آپ کے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں، مگر شہوار بیٹا، اس واقعے کی روشنی میں ہمارا یہ فیصلہ بہت ضروری ہے، اس لیے ہم آپ سے یہ بات کرنے آئے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ شاہ زیب صاحب کا دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ جو سرے سے اس رشتے پر ہی راضی نہ تھی، ان کا فیصلہ سن کر گمسم ہو گئی۔ بھلا اتنی اجرت میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے ان حالات میں آپ کے تحفظ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری تھا۔ ایاز جیسے لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، بس یہ حفاظتی اقدام سمجھ لیں آپ، وہ مزید کہہ رہے تھے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اس نے گھبرا کر مزید کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ خاندانی لحاظ سے بعض فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہم فیصلہ کرتے ہوئے کسی کا مالی و نسبی معیار ضرور دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ ہمارا سب سے لاڈلا اور پیارا بیٹا ہے، اس کے لیے ہماری چوائس بھی سب سے اعلیٰ تھی۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ اسے سب سے اعلیٰ معیار زندگی مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تعلیم ہو، شوق ہو، لباس ہو، رہن سہن، ہر چیز اس کو بہت اعلیٰ سطح کی مہیا کی ہے۔ تو پھر اس کا لائف پارٹنر ایک عام درجے کا انسان بھلا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ تو آپ میرا انتخاب ٹھہری۔ آپ اپنے والدین کے متعلق سوال کرتی ہیں تو ایک سوال کا مجھے بھی جواب دیں۔ کیا آپ کو اپنے والد کے آئی ڈی کارڈ پر کوئی شک ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے اور وہ ایک دم نفی میں سر ہلا گئی۔ ہاں، اپنے والد کی شناخت کے لیے اس کے پاس اپنی ذات کو تسلیم کرنے کے لیے صرف آئی ڈی کارڈ ہی تو تھا، وہ آئی ڈی کارڈ جو اس کی ماں کے پاس اس کے والد کی ذات کے متعلق واحد ثبوت تھا۔ تو پھر کس چیز پر اعتراض ہے آپ کو؟
وہ پوچھ رہے تھے۔ وہ گمسم ہو گئی۔ اس کے اندر سوالات کی ایک بچھاڑ تھی۔ اگر اس کی ذات کو تسلیم کر لیے جانے کے لیے ایک آئی ڈی کارڈ کافی تھا تو پھر دنیا کے بتائے ہوئے باقی مالی معیارات کہاں تھے؟ ان کو یہ لوگوں کو کیوں نہیں دکھ رہے تھے؟ وہ اگر قدم قدم پر ذلت سہ رہی تھی تو ایاز جیسا بد باطن آوارہ بدماش اس کے پیچھے لگا تھا تو کیوں؟ کوئی بھی کہانی بغیر وجہ کے جنم نہیں لیتی، تو اس کہانی میں اس کا کردار کیا تھا؟ عاطلہ جیسی خواتین اسے کم حیثیت، گندا خون ہونے کے طعنے کیوں دیتی تھیں؟ کوئی وجہ تو تھی نا۔ اس سارے سیٹ اپ کے پیچھے کچھ تو تھا۔ اگر وہ ایک آئی ڈی کارڈ کی محتاج تھی تو اس کی ماں باقی کی کہانی کیوں چھپائے ہوئے تھی؟ آخر کیوں؟ اور یہ لوگ اس سے رشتہ جوڑنے پر اتنے بضد کیوں تھے؟ اس کو یہ سارے اعتراضات تھے، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ بالکل گمسم اور گونگی بن گئی تھی۔ آپ مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھتی ہیں تو کیا ایک والد اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شہوار کو لگا کہ اس کے لبوں پر تالا لگ گیا ہے۔ اس نے بے انتہا اذیت سے انہیں دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی انہیں کہہ نہ سکی کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کا سارا مان، سارا غرور، سارا فخر کھو دے گی، اور پھر وہ کبھی بھی اس خاندان کے کسی بھی فرد کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکے گی، کسی کے بھی سامنے ٹھہر نہیں سکے گی۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ وہ چاہ کر بھی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ اپنی ذات کو یہیں کہیں دفن کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر یہ سب اتنا آسان کب تھا؟ وہ تو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اگر بات ان بڑوں تک پہنچی تو اب ان لوگوں کی محبتوں کے قرض تلے دب جائے گی، ان کے احسانات کے بدلے ایک لفظ بھی نہ کہہ پائے گی، اور اب اس کے اندر ایک طوفان بلاخیز اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر لفظ گونگے ہو گئے تھے۔ شہوار بیٹا، پھر میں سمجھوں کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں؟ وہ مزید کہہ رہے تھے۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے ایک دم شدت سے رو دی تو مہرونسا بیگم نے اسے بہت تڑپ کر اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میرا دل میں کوئی خیال مت لانا، یوں سمجھ لو تمہاری اور مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا۔ تمہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے فیصلے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اسے شدت سے روتے دیکھ کر ان کے دل کو بھی تکلیف ہوئی، مگر خود کو نارمل رکھتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے رونے میں شدت آئی۔ میں زبردستی نہیں کر رہا، مگر یوں سمجھ لو بعض فیصلوں کو وقت پر کر لینا بہت ناگزیر ہو جاتا ہے، وہ مزید کہہ رہے تھے، اور یہ فیصلہ بھی انہی ناگزیر فیصلوں میں سے ایک ہے۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ باہر نکلے تو مہرونسا بیگم کے سینے پر سر رکھے وہ شدت سے رو دی تھی۔ وہ تینوں شاپنگ کرتے ہوئے کافی خوشگوار موڈ میں تھے۔ ادھر ادھر پھرتے، مالز میں گھومتے ولید نے کافی کچھ خرید لیا تھا۔ آپ لوگ ادھر دیکھ لیں، میں نے ادھر کچھ چیزیں دیکھنی ہیں، بابا کے لیے لے لوں؟ روشی ولی اور انا کو کہتے دوسری طرف چلی گئی تھی۔ تم بھی کچھ لے لو، انسان شاپنگ کے لیے آئے اور خالی ہاتھ جائے ناممکن سی بات ہے۔ اسے اپنے ساتھ یوں ہی گھومتے دیکھ کر ولید نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، آلریڈی ماما، بھائی، پاپا اتنا کچھ لا کر دیتے رہتے ہیں کہ میری الماری منہ تک بھری پڑی ہے۔ ماما کے بوتیک میں جو بھی نیا سٹائل آتا ہے وہ سب سے پہلے میرے لیے لے آتی ہیں۔ ایسے کئی سوٹ ہیں جن کو میں نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگا، پھر ان کے ساتھ میچنگ جیولری، جوتے، باقی اشیاء وغیرہ۔ گنجائش ہی نہیں رہتی اب تو نئی کسی چیز کے لیے۔ اسے نفی میں گردن ہلائی۔ چلو میری جیب سے ہی کچھ لے لو، پھر کہو گی کہ مطلبی انسان ہوں، اپنی شاپنگ کر لی، تمہیں ایک چیز بھی نہیں لے کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا۔ انا نے جواباً کچھ کہنا چاہا کہ ولید کا موبائل بجنے لگا۔ ایک منٹ، یہ پکڑو ذرا۔ وہ خالی ہاتھ تھی۔ ولید نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز اسے تھمائے اور موبائل نکال کر کان سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ وہ خاصے خوشگوار انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ چونک کر انا نے اسے دیکھا۔ وہ انا کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا کر ابھی آنے کا اشارہ کرتے چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت اس قدر سحر طراز تھی، اوپر سے اس کے گفتگو کا دل نشین انداز۔ وہ دنیا کی ہر چیز بھلائے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کس سے اس قدر مسکرا کر بات کر رہا ہے؟ کال طویل ہوتی جا رہی تھی۔ انا کے اندر خود بخود سے شروع ہونے لگی۔ کیا دوسری طرف کوئی لڑکی ہے؟ اس احساس نے گویا اس کے وجود میں زہر گھول دیا تھا۔ وہ پھر وہاں ایک پل بھی نہیں رکی تھی۔ قدم خود بخود ولید کی طرف بڑھنے لگے۔ اوکے، پھر کچھ دیر بعد ڈنر پر ملاقات کرتے ہیں، اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر ولید کہہ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، نہیں اس وقت تو بزی ہوں، روشی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلا تھا، وہ مزید کہہ رہا تھا۔ وہ ولید کے پاس آ رکی۔ اوکے، لیٹس سی یو آن ڈنر، ڈن۔ نہ جانے کون تھا یا تھی، وہ بس ولید کے چہرے کو دیکھ، اس کے اندر کوئی احساس بڑا تکلیف دہ اور اذیت بخش تھا۔ پھر ملتے ہیں نا، اوکے۔ اپنی طرف انا کو متوجہ دیکھ کر اس نے چند اختتامی جملے کہتے کال بند کر دی تھی۔ کس کی کال تھی؟ وہ خود کو کہنے سے نہ روک پائی۔ تم نے کچھ بھی نہیں لیا یار، کچھ تو لے لو، وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے کہہ رہا تھا۔ انا کے اندر چاند سے کچھ ٹوٹا۔ مجھے کچھ نہیں لینا۔ اسے لگا اس کا وجود ایک دم برف کی سل میں ڈھل گیا ہے۔ وہ سختی سے کہتی پلٹی تھی۔ اسے ولید کا نظر انداز کرنا بہت برا لگا۔ وہ اس شخص کے لیے کیا سے کیا ہو رہی تھی اور اس شخص کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ کیسے بے پرواہی سے اس کا سوال ٹال گیا تھا۔
ایک وجود آپ کے لیے مر جائے اور ہمیں ذرا بھی فیلنگز بھی شو کرنا ہو۔ یہ کیسا تکلیف دہ احساس تھا۔ وہ سلگ اٹھی۔ بھائی تمہارا گفٹ ابھی تک مجھ پر ڈیو ہے۔ وطن واپسی پر سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا سوائے تمہارے۔ مجھے تمہاری چوائس کا علم نہ تھا۔ موقع اچھا ہے، لگے ہاتھوں لے لو کچھ۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتا مسکرا کر کہہ رہا تھا، گفٹ وہی اچھا لگتا ہے جو وقت پر دیا جائے، اور جو چیز وقت گزر جانے کے بعد ملے وہ یا تو بوجھ ہوتی ہے یا قرض، اور میں نے آپ سے کبھی کسی گفٹ کا تقاضا تو نہیں کیا۔ گفٹ تو دل کی تمام تر آمادگی، رضامندی اور خوشی سے دیے جاتے ہیں، جبکہ بوجھ اور قرض تو کسی ناخوشگوار احساس کی طرح کندھوں سے اتارے جاتے ہیں۔ اس کا انداز اتنا سنجیدہ اور دو ٹوک تھا کہ ولید نے نہایت چونک کر اسے دیکھا۔ انا کی آنکھوں میں بڑا سلگتا سا احساس تھا۔ مطلب؟ ولید نے اپنی خوبصورت دلکش آنکھیں انا کے چہرے پر ٹکائیں تو وہ بے چینی سے سر جھکا گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ کہہ کر چلنے لگی تو ولید بھی ہم قدم ہوا۔ یہ تمہارے موڈ کو ایک دم کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ وہ متنفر ہوتے پوچھ رہا تھا۔ انا اب بالکل چپ رہی۔ ولید نے بغور اس کا انداز نوٹ کیا۔ وہ تیکھے تیور لیے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری کیے، خفا اور رود تاثرات سمیت بالکل گزرے دنوں والے موڈ میں واپس جاتی محسوس ہوئی تھی اس سمے، جبکہ آج دوپہر تک، بلکہ کچھ دیر پہلے تک تو وہ بالکل نارمل اور فریش تھی، اور اب ایک دم اچانک ایسا کیا ہوا تھا کہ ولید کو پتہ بھی نہیں چلا تھا اور انا کا موڈ بدل گیا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ در حقیقت انا کو دوبارہ پرانے موڈ میں جاتے دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ زندگی میں حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، آپ کس بات کو جاننا چاہ رہے ہیں؟ انا کا انداز ایک دم خود اذیتی والا تھا۔ ولید نے بہت الجھ کر اس کی بات پر اسے دیکھا۔ وہی بات جس سے تمہارا فریش موڈ ایک دم کنوتیت کی زد میں آتا جا رہا ہے۔ انا نے سر اٹھا کر ولید کے چہرے کو دیکھا۔ وہ واقعی کافی متفکر لگ رہا تھا۔ آپ کو میری پرواہ ہے؟ اس نے بہت روڈلی انداز میں پوچھا تو وہ حیران ہوا۔ انا، اس نے ٹوکا تو وہ لب بھینچ کر سر جھکا گئی۔ اوکے، لیو دس ٹاپک، آئی ایم فائن، اس نے دھیمے سے کہا۔ ہم سب کو تمہاری پرواہ ہے اور بہت زیادہ ہے، پھر بھی میں تمہاری اس بدلتی کیفیت کی وجہ جاننا ضرور چاہوں گا۔ وہ ولید کی سوال پر نظر انداز کیے تیز تیز چلنے لگی۔ ولید نے بہت بے چارگی سے اسے دیکھا۔ یہ اتنی خوش باش، فریش، تر و تازہ لڑکی ایک دم اتنی روڈ کیسے ہو جاتی تھی؟ یوں کہ پھر وہ سب احساسات کو پس پشت ڈال دیتی تھی اور اپنی ذات میں گم ہو جاتی تھی۔ روشی بھی سامان لیے چلی آئی تو ولید نے پیمنٹ کی اور پھر وہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ روشی فرنٹ سیٹ پر تھی جبکہ انا پچھلی سیٹ پر۔ روشی سے مسلسل باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ولید نے انا کے چہرے کو فوکس کرتے بیک ویو مرر سیٹ کیا تو بھی وہ بغیر توجہ دیے سر جھکائے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی اذیتناک سوچیں تھیں، یوں جیسے وہ اپنی ذات کے کسی بہت بڑے طوفان سے نبرداز۔ بھائی مجھے جویلری شاپ پر تھوڑی دیر رکنا ہے، راستے میں جاتے ہوئے ادھر ضرور چلنا، روشی کہہ رہی تھی۔ ولید نے محض سر ہلایا۔ انا شاید تھک گئی ہے، روشی نے اس کے ڈل انداز پر آہستگی سے بھائی سے کہا۔ میں بھی، اس نے کندھے اچکا دیے۔ گاڑی روشی کی نشاندہی پر جویلری کی شاپ کے سامنے رکی تو انا چونکی۔ ادھر کیوں روکی؟ وہ روشی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے شاید روشی کی بات نہیں سنی تھی۔ میں نے پپو کے ساتھ پچھلی بار آنے پر بریسلیٹ کا آرڈر دیا تھا، بس وہی پتہ کرنا ہے، اگر ریڈی ہے تو لے، وہ کہہ رہی تھی۔ آؤ تم بھی دیکھ لینا، اگر بن گیا ہے تو لے لیں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ انا خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی تو ولید بھی گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے ان کے پیچھے چلا آیا۔ یہ اچھی بڑی جویلری شاپ تھی۔ شوکیسز اور ریکس میں رکھے جویلری باکس دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیر کر رہے تھے۔ ولید انا اور روشی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں کرسیوں پر براجمان تھیں اور جویلر ان کی مطلوبہ چیز انہیں دکھا رہا تھا۔ بھائی دیکھیں، یہ بریسلیٹ بنوایا ہے۔ روشی نے بریسلیٹ ولید کو دکھایا تو اس نے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بہت پیارا ہے، وہ کہہ رہا تھا، مگر آپ نے جو بریسلیٹ کیتھی کو گفٹ کیا تھا اس جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا ڈیزائن مجھے نہیں بھولتا، میں اس جیسا بنوانا چاہ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری اور یونیک چیز تھی۔ میں نے اندازاً جویلر کو پیپر پر ڈیزائن بنا کر بتایا تھا، مگر پھر بھی وہ چیز نہیں بن پائی، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی، جبکہ انا تو اس کے پہلے جملے پر ہی اٹک گئی تھی۔ آپ نے جو بریسلیٹ کیتھی کو گفٹ کیا تھا، یہ کیتھی کون تھی؟ ہاں یاد آیا، کیتھی کو وہ بریسلیٹ بہت پسند آیا تھا، ولید نے مسکرا کر کہا تو روشی ہنسی۔ ہاں پسند کیوں نہ آتا، بریسلیٹ سے زیادہ تو گفٹ دینے والی کی شخصیت کا چارم تھا جس میں وہ پوری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ روشی کے انداز میں شرارت تھی۔ ولید بڑے محظوظ کن انداز میں مسکرایا تھا۔ بکو مت، کیتھی سے رابطہ رہتا ہے کیا؟ روشی مزید پوچھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں چھیڑنے والی شرارت تھی۔ وہ ہنس دیا۔ اکثر اس کی کال آ جاتی ہے۔ انا نے چونک کر ولید کو دیکھا تو کیا تھوڑی دیر پہلے وہ اسی سے بات کر رہا تھا؟ مگر لاسٹ میں ڈنر پر ملنے کا کوئی پروگرام طے ہوا تھا۔ وہ الجھ گئی تھی۔ یہ کیتھی کون تھی، کہاں کی رہنے والی تھی اور ولید سے کیا تعلق تھا اس کا؟ ہاں بھائی، کال کیوں نہ کرے محترمہ، آفٹر آل برسوں کا ساتھ تھا آپ لوگوں کا، روشی کہہ رہی تھی۔ انا کو لگا اس ماحول میں وہ چند منٹ مزید رکی تو وہ ضبط کھو دے گی یا پھر اس کا موڈ بہت بری طرح ریئیکٹ کرے گا۔ روشی چلے، وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
ولید اس کی طرف دیکھ رہا تھا مگر اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، وہ صرف روشی کی طرف متوجہ تھی۔ رکو تو کچھ پیمنٹ کر چکی ہوں، اس کے باقی ڈیوز پے کر دوں پھر چلتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ اسے ابھی تک انا کے بدلتے موڈ کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ تم پیمنٹ کر کے آ جانا، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ ولید کی نگاہیں مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، تو اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ فوراً وہاں سے نکل آئی۔ ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ روشی کہہ رہی تھی۔ چھوڑو اسے، تم اپنا کام کرو۔ ولید کی آواز سنائی دی تو اسے اپنی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوتی محسوس ہوئی۔ یا اللہ، کیوں ہوتی جا رہی ہوں میں اس قدر عجیب؟ اس کے اندر ایک دم غبار اٹھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں مجھے اپنے موڈ، اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا؟ اس شخص کی طرف سے بے پرواہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس کی زندگی میں بھلے کوئی بھی ہو، مجھے کیا؟ ظاہر ہے وہ ایک عرصہ باہر کی دنیا میں گزار کر آیا ہے، شاندار شخصیت کا مالک، کسی نہ کسی سے کمٹمنٹ تو کی ہوگی نا۔ یہ یک طرفہ احساسات بعض اوقات کتنی اذیت دیتے ہیں۔ اچھا ہے نا یہ لوگ بے خبر ہیں، کم از کم خود کو سنبھالنا تو آسان ہوگا۔ گاڑی لاک تھی، وہ بس اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، آنکھوں کی نمی کو پوروں سے چون لیا۔ شیشے کے پار ولید اور روشی ابھی بھی کھڑے تھے، وہ مسلسل ولید ضیاء کو دیکھے گئی۔ بعض اوقات یہ یک طرفہ جذبات کس قدر اذیت سے دوچار کرتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ اگر اسی طرح اس بھنور میں الجھی رہی تو کسی روز بالکل پاگل ہو جاؤں گی، اور مجھے یہ ذلت گوارا نہیں۔ ہاں، اب خود کو سنبھالنا ہوگا۔ محبت شاید اسی اذیت کا نام ہے، مگر کسی کی نظروں سے گرنا بھی تو گوارا نہیں۔ اب سنبھلنا ہوگا۔ ولید اب پریشان ہونے لگا ہے میرے رویوں سے، نہ جانے کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ بات بڑھے، انا بی بی ہوش کے ناخن لو۔ وہ دونوں بہن بھائی پیمنٹ کر کے بریسلیٹ کا ڈبہ لیے باہر آ رہے تھے۔ اس نے رخ بدلتے آنکھوں میں موجود نمی کو پوروں سے صاف کیا اور حتی المقدور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ بس یہ آخری بار ہے، اب اور نہیں، اس نے خود کو سمجھایا۔ انا کیا بات ہے، تم باہر کیوں آ گئی تھی؟ روشی قریب آ کر کہہ رہی تھی۔ وہ رخ اس کی طرف کرتے دھیرے سے مسکرا دی۔ بس یوں ہی، ولید نے گاڑی آن لاک کرتے اسے، وہ دھیرے سے مسکراتی عجیب سے غم سے دوچار لگی، یوں جیسے کوئی بہت زبردستی اپنی ذات پر جبر کرتے محض دوسروں کا دل رکھنے کے لیے مسکراتا ہے۔ بڑی اذیت ناک ہنسی تھی اس کی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں پچھلی سیٹ پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئی تھیں۔ روشی گاہے بگاہے اس سے بات کر رہی تھی، اب کہ انا ہوں ہاں کرنے کے بجائے مختصراً جواب دے رہی تھی، یوں جیسے خود کو پہلے والے فیز سے نکالنا چاہ رہی ہو۔ ولید بیک ویو مرر سے اس کو گاہے بگاہے دیکھتا رہا۔ گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی تو چوکیدار نے گیٹ کھولنا چاہا۔ ولید نے گاڑی روکی تو مصطفیٰ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ سیدھا ہو کر اس نے ولید سے ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام۔ یہاں کہاں گھوم رہے تھے؟ ولید نے سرسری سا پوچھا۔ بس یوں ہی موڈ ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا۔ ولید نے بغور دیکھا۔ اچھی طرح ڈریس اپ تھا مگر چہرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے۔ خیریت؟ آج آفس نہیں گئے تھے یا محکمے والوں نے نکال باہر کیا؟ مصطفیٰ نے بس ولید کو ایک نگاہ دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ گاڑی چلاؤ، میرا پوسٹ مارٹم بعد میں کر لینا۔ اسے اپنی طرف مسلسل مشکوک نگاہوں سے دیکھتے پا کر مصطفیٰ نے تنگ آ کر کہا تو ولید ہنس دیا۔ شور۔ ولید نے فوراً گاڑی آگے بڑھائی۔ ویسے دریافت کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ عزت مآب کا موڈ کیوں آف ہے؟ ولید نے گاڑی ڈرائیو کرتے شرارت سے پوچھا تو مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا۔ نہیں خیر، موڈ تو آف نہیں تھا۔ تو پھر ادھر کیوں گھوم رہے تھے؟ اور گاڑی کدھر ہے تمہاری؟ گاڑی آج کچھ پرابلم کر رہی تھی، آفس میں ہی چھوڑا ہے۔ وہاں سے کوئی کانسٹیبل ورک شاپ لے گیا ہوگا۔ گھر جانے کا فی الحال موڈ نہیں ہو رہا تھا، سوچا تم سے ہی مل لیا جائے تو ادھر آ نکلا۔ سامنے موجود پارک میں کچھ وقت گزارا پھر تمہیں کال کر لی۔ تم تو شاید روشی کے ساتھ شاپنگ میں بزی تھے، وہ کہہ رہا تھا۔ آج ذرا جلدی آفس سے نکل آیا تھا۔ وہ مہارت سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کہاں چلیں؟ ولید نے ہی پوچھا۔ جہاں بھی لے چلو۔ آج اس وقت خود کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ واؤ، صدقے جاؤں، ایک بہت بڑے پولیس آفیسر اور میرے رحم و کرم۔ ولید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ چلو کسی اچھے سے ریسٹورانٹ سے کھانا کھلاؤ، مگر ذہن نشین رہے کہ کھانا بہت ہلکا پھلکا ہو، مصطفیٰ نے ہنس کر کہا۔ اپنے گھر ہی نہ لے چلوں؟ اس وقت ڈنر کا ٹائم بھی ہے۔ بابا بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر انوائٹ کروں، باقاعدہ کسی دن لے کر آؤں، سبھی لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، وہ کہہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر تمہاری فیملی کے لوگ مجھے بن بلائی مہمان کو دیکھ کر پریشان تو نہیں ہوں گے نا؟ میری فیملی کس نیچر اور مزاج کی ہے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ بابا تمہیں مجھ سے کم حیثیت نہیں دیتے۔ روشی تمہیں اس طرح عزت دیتی ہے جیسے وہ مجھے دیتی ہے، اس کے باوجود تم اس قدر کے محاورے بولو گے تو مجھے شدید دکھ ہوگا۔ ولید کا انداز ناراضی والا ہوا تو مصطفیٰ مسکرا دیا۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ تم لوگ اپنی پھپھو کی فیملی کے ساتھ رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، 10 سال پہلے تک میری ان سے اچھی خاصی بے تکلفی تھی، تب میں نیا نیا امریکہ سیٹل ہوا تھا، مگر اس کے بعد سے یہ لوگ پاکستان آ گئے، پھر کبھی ملنا ملانا ہی نہیں ہوا۔ اب ہر ایک پرانی باتوں یا حوالوں کو یاد رکھے، ضروری بھی تو نہیں۔ اوف، کتنے کنزرویٹو ہوتے جا رہے ہو تم۔ مجھے لگتا ہے یہ 2 سال تم نے جو اپنے فیوڈل سسٹم میں گزارے ہیں یہ انہی کا اثر ہے۔
بالکل خالص جاگیردار والا ایٹیٹیوڈ ہوتا جا رہا ہے تم۔ ولید نے خاصا جل کر کہا تو مصطفیٰ کا کہکا جاندار تھا۔ پھپھو کی ساری فیملی بہت اچھی ہے، تم چلو تو صحیح، تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس قدر مخلص، بے لوث اور محبت کرنے والے ہیں۔ ولید اس کے کہکے کو نظر انداز کرتے کہہ رہا تھا۔ کچھ اندازہ ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ نے خاصی شرارت سے دیکھا۔ مطلب؟ اس کی شرارت ایسی تھی کہ ولید نے گورا۔ تم جیسا ویل آف شاندار ڈیشنگ پرسنالٹی والا بھتیجا تمہاری پھپھو کو کہیں اور سے بھلا کہاں ملنے والا ہے؟ مصطفیٰ نے شرارت سے لب دانتوں تلے دبا کر کہا تو ولید نے غصے سے اسے دیکھا۔ ساری عمر باہر گزار کر بھی خالص ٹپیکل پاکستانی تھنکنگ نہیں بدلی تمہاری۔ مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کہتے ہیں جہاں کی مٹی ہو وہ کہیں بھی چلی جائے، کسی بھی رنگ میں رنگ جائے، مگر اپنی خوشبو برقرار رکھتی ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کروانے پر اس کی اصل شناخت فوراً واضح ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ ویسے تمہاری پھپھو کی دختر نیک اختر تو بہت پیاری اور خوبصورت بچی تھی نا؟ ولید اس کی شرارت سمجھ رہا تھا، اس لیے ہنس دیا۔ وہ اب بھی ماشاءاللہ بہت پیاری، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی ضدی، موڈی اور نخریلی بھی واقع ہوئی ہے، اور اہم بات یہ کہ وہ اب بچی نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے خاصی بگڑی ہوئی ہستی ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ نہیں خیر، وہ بگڑی ہوئی تو نہیں ہے، ولید نے فوراً تصحیح کی۔ بس یہ انکل احسن اور پھپھو کے لاڈ پیار نے اچھے خاصے اثر چھوڑے ہیں۔ آج کل میں صرف اس کی طبیعت کے بدلتے رنگوں کو ہی آبزرو کر رہا ہوں۔ ولید اس وقت اپنے گھر کے روڈ پر تھا۔ تو پھر کیا امپروومنٹ رہی؟ ولید کے کہنے پر مصطفیٰ نے آنکھوں میں خاصی شرارت لیے پوچھا۔ فی الحال تو تشخیص جاری ہے، کوئی حتمی نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ ولید نے بھی اس کی شرارت میں انوالو ہوتے کہا۔ اور احسن کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ مصطفیٰ نے موضوع بدلا۔ تقریباً فائنل ہے ہر چیز، اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑے کرتے ہارن دیتے ہوئے کہا۔ گھر تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ ولید نے گیٹ کھلنے پر گاڑی پاتھ وے پر لا کر روکی تو مصطفیٰ نے بہت توصیفی نظروں سے دیکھتے کہا۔ خیر تمہارے جاگیردارانہ ٹھاٹ باٹ کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ دونوں گاڑی سے نکل آئے تھے۔ ولید کے طنز پر مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ خیر ٹھاٹ باٹ میں تم بھی مجھ سے کسی طور کم نہیں ہو۔ نہیں یار، مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ تم ٹھہرے ٹھیک ٹھاک جاگیردار گھرانے کے چشم و چراغ، جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلی ہر بات ان کی فیڈرل سسٹم سے بلانگ کرنے والے والدین فوراً پوری کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تھوڑی ہو تم۔ ہم لوگ جس کے والدین ساری عمر مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، یہ چھوٹا سا گھر اپنا ذاتی کاروبار بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ولید کی آنکھوں میں بے پناہ شرارت تھی۔ مصطفیٰ نے تعصب سے سر ہلایا۔ بہت بری بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان آتے ہی تم اس قسم کے گھٹیا لیول کے کمپلیکسز کا شکار ہونے لگو گے۔ شیم آن یو۔ ولید کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا کریں، آپ ٹھہرے لینڈ لارڈ، ڈیفینس میں کئی ایکڑ پر پھیلی شاندار کوٹھی کے مالک، استعمال کے لیے ذاتی لینڈ کروزر، اعلیٰ برانڈ کے ملبوسات پہننے والے انسان، جب ہمیں شیم آن یو کہتے ہیں تو کچھ جچتے نہیں۔ ولید کی نوک جھونک برابر جاری تھی۔ مصطفیٰ نے خاصی برہم اور خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہی کچھ خیالات میرے بھی تمہارے بارے میں ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں زبردست بینک بیلنس، اعلیٰ برانڈ کی گارمنٹس، امپورٹڈ پرفیومز اور کاسمیٹکس یوز کرنے والے، جس کے استعمال میں اعلیٰ قسم کی کرولا ہو، اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی غربت کے احساس میں مبتلا۔ کسی دن اپنی انہی باتوں کی وجہ سے تم بری طرح پٹ جاؤ گے، اور تم جانتے ہو میرا ایک ہاتھ ہی تمہاری طبیعت سیٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ مصطفیٰ نے دھمکی دی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں امریکہ کے ایک مایہ ناز فائٹر سے بات کر رہا ہوں۔ اوف یار، معاف کر دو، تم نے ڈرایا اور میں ڈر گیا۔ ولید نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو مصطفیٰ نے واقعی کھینچ کر اس کے کندھے پر ایک ہاتھ مارا تھا۔ ولید کرا کر رہ گیا۔ بڑے ظالم ہو تم۔ مصطفیٰ ولید کی ہمراہی میں سیدھا لاؤنج کی طرف آیا۔ وہاں انکل اور بابا احسن سمیت موجود تھے۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ نے اندر داخل ہوتے سلام کیا تو دونوں افراد نے چونک کر دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو پہچان کر خوشی کے احساس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وعلیکم السلام ظہیر نصیب، خوش آمد۔ احسن نے شرارت سے کہا تو وہ انکل اور ضیاء صاحب سے بغل گیر ہونے کے بعد اس کے گلے لگ گیا۔ آج جاگیردار صاحب نے ہمارے غریب خانے پر آنے کی زحمت کیسے گوارا کر لی؟ احسن نے شرارت سے کہا تو اس نے بہت چڑھ کر ولید کو دیکھا۔ وہ ہنس دیا۔ جاگیردار لفظ مصطفیٰ کی چڑ تھا۔ وہاں امریکہ میں بھی وہ اسے اسی نام سے یاد کرتے۔ مصطفیٰ جب کئی سال پہلے پہلی بار امریکہ میں ان کے پڑوس میں آ کر آباد ہوا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے گھرانے کا تعارف جاگیردار گھرانہ کہہ کر کروایا تھا۔ اپنے فیوڈل سسٹم اور دولت و پیسے کی فراوانی کے سبب وہ وہاں بڑے عیش سے زندگی گزارتا تھا۔ ہر قسم کی فکر، غم اور ٹینشن سے آزاد تو وہاں موجود دوستوں میں خاص مقبول ہو گیا تھا۔ خصوصاً ان کی فیملی کے ساتھ وہ گھر کے ایک فرد کی طرح رہتا تھا۔ اکثر وہ احسن اور ولید کے ساتھ ساری ساری رات ان کے گھر میں ہی گزار دیتا تھا۔ پھر احسن وغیرہ تو پاکستان آ مگر ولید کے ساتھ ان کا ریلیشن اسی طرح برقرار رہا، اور آج ایک عرصے بعد یہ لوگ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ انکل اور ضیاء صاحب اس سے اس کی جاب اور فیملی کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ آنٹی اور روشی کچن میں تھیں، دونوں فوراً لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ آنٹی کے ذہن میں مصطفیٰ کے میٹھے میٹھے نکوش تھے۔ ان کو مصطفیٰ بہت پسند آیا تھا، بلکہ 10 سال پہلے تو وہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ اب ایک بھرپور، توانا، مضبوط قد و خال کے مالک مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ خاصی متاثر ہوئی تھیں۔ صبوحی بیگم کچن میں واپس جانے کے بجائے اس کے پاس ہی ٹک گئی تھی۔ روشی جو کہ ڈنر کی تیاری کروا رہی تھی فوراً مصطفیٰ کے لیے جوس لے آئی تھی۔ 2 سال بعد مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئی تھی۔
مصطفیٰ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بیتکلفی رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود اس نے مصطفیٰ کو ولید کی ہی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ مصطفیٰ کریکٹر وائز اس قدر اچھا تھا کہ کبھی اس نے بھی رشانے کے اعتماد کو توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہمیشہ چھوٹی بہن کی طرح نہ صرف اس کی عزت کی تھی بلکہ اکثر بھائیوں والے مان کے ساتھ ولید کی غیر موجودگی میں اس کے کئی کام بھی کر دیا کرتا تھا۔ خصوصاً ایجوکیشن کے دوران ولید اپنی جاب اور تعلیم میں جس قدر بزی تھا تو تب مصطفیٰ ہی ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ رشانے کے کلاس فیلوز اسے رشانے کا باڈی گارڈ کہا کرتے تھے۔ رشانے کو اچھی طرح یاد تھا کہ یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں اس کے پیچھے ایک امریکن بوائے لگ گیا تھا۔ اچھا خاصا خراب کریکٹر کا مالک وہ لڑکا اس کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کر پڑا تھا کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ رشانے نے یونیورسٹی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور ولید بھائی سے کچھ بیان کرنے کی ہمت نہ تھی۔ انہی دنوں مصطفیٰ کے ساتھ آتے جاتے اسی لڑکے سے مدبیر ہو گئی، تب مصطفیٰ اس کا پرابلم اس کے بن کہے ہی سمجھ گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ نے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی تھی اور اگلے ہی دن اسے خبر ملی کہ اس شخص کو کسی نے راہ چلتے اس بری طرح زد و کوب کیا کہ حد نہیں۔ اس شخص کے پاؤں کی ہڈی ایسی جگہ سے فریکچر ہوئی تھی جسے اب کسی بھی آپریشن کے ذریعے جوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے نہ صرف یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا بلکہ وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر کبھی رشانے نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ مصطفیٰ نے کبھی براہ راست اس سے بات نہیں کی تھی، مگر اس کے بعد خود بخود اس کو اندازہ ہوتا چلا گیا تھا کہ وہ شخص کیوں غائب ہوا تھا۔ وہ مصطفیٰ کی حد سے زیادہ مشکور ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو اس نے کبھی ولید اور بابا سے ڈسکس نہیں کی تھی، مگر اس کے بعد اس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ 2 سال پہلے مصطفیٰ پاکستان لوٹ آیا تھا، مگر ان لوگوں سے اس کا رابطہ جوں کا توں برقرار تھا اور آج عرصے بعد وہ اس کو یوں سامنے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ انا اپنے کمرے میں بند تھی، عجیب موڈی لڑکی تھی۔ جب سے شاپنگ سے واپس آئی تھی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ ڈنر کا ٹائم تھا، تقریباً ہر چیز ہی ریڈی تھی۔ روشی نے فوراً سغرا کے ساتھ مل کر ٹیبل سجائی۔ انا کو اگر کسی نے زحمت نہیں دی تھی تو انا نے بھی باہر نکل کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ نکل کر دیکھ ہی لے کہ باہر کون آیا ہے۔ رشانے نے فوراً ٹیبل سیٹ کی اور لاؤنج میں سغرا کو کھانا لگ جانے کی اطلاع دے کر بھیجا۔ کچھ توقف کے بعد سبھی لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ انا نہیں آئی؟ روشی بھی ٹیبل پر آ بیٹھی تو ماما نے پوچھا۔ میں نے سغرا کو بھیجا تھا کہ اسے بلا لائے۔ مصطفیٰ بیٹا آپ کھانا شروع کرو۔ مصطفیٰ کی میزبانی کرنے کو سبھی پیش تھے۔ ماما نے ڈشز اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ آپ تکلف مت کریں پلیز، میں لے لوں گا۔ سبھی جس طرح اسے پروٹوکول دے رہے تھے وہ شرمندہ ہو رہا تھا اور اس کی شرمندگی پر ولید کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے جب سغرا منہ بسورتی چلی آئی۔ کیا ہوا، انا نہیں آئی؟ روشی نے اس کی رونی صورت دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، انا بی بی نے بہت ڈانٹا ہے، کہہ رہی ہیں خبردار اب کسی نے انہیں کھانے پر بلایا۔ سغرا نے منو انا کا بیان دہرایا تو ماما کا مصطفیٰ کے سامنے شرمندگی سے برا حال ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جاؤ اسے جا کر کہو فوراً کھانے کی ٹیبل پر آئے۔ مہمان کے سامنے شدید سبکی محسوس کرتے صبوحی بیگم نے سغرا کو کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے دوبارہ اپنی منحوس شکل دکھائی تو وہ میرا سر توڑ دیں گی۔ سغرا نے منہ پھاڑ کر کہا تو ولید کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ماما نے سغرا کو گھورا۔ بتایا نہیں کہ مہمان آئے ہیں، کم از کم باہر آ کر مل ہی لے۔ انہوں نے سغرا کو کہا، اب کی آواز دھیمی تھی کہ مہمان نہ سن لے۔ میں نے کہا تھا کہ باہر مہمان آئے ہیں تو کہنے لگی کہ میں کیا کروں، باہر جا کر سر پر اٹھا لوں مہمانوں کو، باہر اتنے لوگ ہیں تو توازے کرنے والے۔ وہ سغرا ہی کیا جو بیان کو ادھر ادھر کر دے۔ ماما نے تو دھیمے سے کہا تھا مگر اس نے اسپیکر پر اعلان کر دیا تھا۔ ماما کا جی چاہا کہ اس کی صاف گوئی پر اپنا سر پیٹ لیں۔ کم عقل۔ ماما نے اب کے واضح گھورا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی ہوں اس لڑکی سے، بڑے ہو کر لوگوں کو عقل آتی ہے، اس کی جو تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مہمان کے سامنے انہیں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ رہنے دو، مت فورس کرو، ابھی کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہوگا، جب ہوگا آ کر کھا لے گی۔ سغرا تم جا کر اپنا کام کرو۔ ماما خود اٹھ کر جانے لگیں تو ماموں نے منع کر دیا تو وہ دوبارہ بیٹھ گئیں۔ تمہاری تشخیصی رپورٹ پر انا للہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، ویسے حیرت ہو رہی ہے، خاصی سے زیادہ موڈی ہے یہ خاتون۔ مصطفیٰ نے ولید کی طرف جھک کر آہستگی سے کہا تو وہ جو انا کے اب کی بار خراب موڈ ہونے کی وجہ پر غور کر رہا تھا چونکا، اور لگ رہا ہے خاصی بد لحاظ بھی ہیں۔ ولید نے سر ہلا دیا۔ اور کیا کہتا؟ کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، وہ اس سے زیادہ اتفاق کی رائے کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مصطفیٰ اس کے انداز پر ہنس دیا۔ میرے ذہن میں اب بھی وہ ہر وقت 2 پونیاں بنا کر رہنے والی چھوٹی سی بچی کا عکس ہے، اب تو اشتیاق ہو رہا ہے دیکھنے کو۔ مصطفیٰ نے کھانا کھاتے آہستگی سے کہا تو ولید نے گھورا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ 2 پونیاں بنانے والی بچی نہ صرف خاصی بڑی ہو گئی ہے بلکہ خاصی بد لحاظ بھی ہو چکی ہے۔ سون محترمہ سے ملنے کی خواہش دل میں ہی دبائے رکھیں تو آپ کی صحت کے لیے کافی بہتر ہوگا۔ ولید نے گھور کر کہا تو وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ کیا کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں؟ انداز بڑا معصومانہ تھا۔ کوریڈور کے دائیں طرف پہلا کمرہ ان محترمہ کا ہی ہے، تجربہ شرط ہے، خیر مطلوب نہیں تو کھانا کھانے کے بعد ادھر پہنچا دوں گا۔ مصطفیٰ کو ولید کو ستانے میں مزہ آ رہا تھا، ایک دم ہنس دیا۔ احسن جو ولید کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا کھانا کھاتے متوجہ ہو گیا۔ یہ تم دونوں کیا خوسر پھوسر کر رہے ہو؟
خواتین والا ڈپارٹمنٹ ابھی ہم نے نہیں سنبھالا، سو آرام سے کھانا کھاؤ۔ ولید نے احسن کی مداخلت پر چڑھ کر کہا تو مصطفیٰ کی ہنسی دو آتشہ تھی۔ بہت خوب، مصطفیٰ نے سراہا۔ سائنس نے کئی معاملات میں اچھی خاصی ترقی کر لی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں سے خواتین کی چغلیاں کرنے والا کوئی پرزہ فٹ کروا کر وطن واپس لوٹے ہو تم دونوں۔ احسن کون سا کام تھا؟ فوراً برجستگی سے کہا تو وہاں موجود سبھی افراد مسکرا دیے۔ یہ خوب کہی تم نے تو، ضیاء ماموں سب سے زیادہ محظوظ ہوئے۔ اب تم خواتین کے ساتھ دن رات ڈیلنگ کرتے خواتین والی خصوصیات اپنا رہے ہو تو اب ہم سب کو اپنے جیسا تو مت سمجھو۔ ولید نے فوراً حساب چکایا تو وہ فوراً خجل ہوا۔ آج کل احسن کی خواتین سے زیادہ ڈیلنگ ہو رہی تھی، سو ہنس دیا۔ بھئی یہ تو ہمارا کاروبار ہے، احسن نے کہا۔ چغلیاں کرنے کا؟ روشی جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ سب نے زبردست قہقہ لگایا۔ احسن روشی کی اس مداخلت پر گھورنے لگا۔ وہ مسکراہٹ دباتی فوراً سر جھکا گئی تھی۔